اور اللہ تعالیٰ یہی بات ہم سے کہتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، انہوں نے ایک مہینہ اللہ کو یاد کیا، انہوں نے ایک عشرہ اللہ کو یاد کیا، انہوں نے ایک دن اللہ کو یاد کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی ہیں۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی صفتیں بیان کی، اور اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم واجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ کہ جو رب نے انہیں عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، اللہ نے زندگی دی، صحت دی، وہ اعمال کرتے ہیں، اللہ نے رمضان، ذی القعدہ، ذو الحج انہیں یہ عظیم مہینے دیے، وہ نیکیوں کے سیزن لگاتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، ان کے دل ڈر رہے ہیں۔ آمینہ کے لال سرور کونین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس بندے نے من صام رمضان کے پورے روزے رکھے، فَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شوال، پھر اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھے، کَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، اللہ تعالیٰ اسے ساری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا کرتا۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، یہ بندے نے پورا سال روزہ رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا، 30 روزے ہیں، 10 اللہ ایک روزے پہ 10 کا اجر دیتا ہے، 300 ہو گئے، اور 6 روزے شوال کے رکھ لیں، 10 کا اجر ملتا ہے ایک نیکی پر، 60 ہو گئے، لو 360 روزوں کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ پیر جمعرات کا روزہ، ہر مہینے ایام 20، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ، یہ روزوں کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، اور صرف جیبیں اور اپنے خزانے اور اپنے بینک بیلنس یہ رمضان میں برابر کر کے اگلے رمضان کی فکر میں نہیں صرف رہنا، بلکہ پورا سال خرچ کرنے کے بڑے راستے ہیں۔ روزانہ فرشتے آ کر ہر صبح دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں آج خرچ کرے، دعا ہماری ہے، عطا تیری ہے، اللہ اسے کبھی کمی نہ آئے، اسے اور عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم امسک ممسکا ذالکا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے رک جائے، اپنا مال روک دے، اللہ تو اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال میں برکت نہ رہے۔ یہ پورا سال دعائیں ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں، صرف رمضان نہیں ہے، پورا سال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جائیں۔ یہ خیر کے سلسلے ہیں جو رمضان میں شروع ہوئے، ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں۔ قال تعالى في مقام آخر ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ارفع و بالا کے لیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہماری زندگی میں آیا اور چلا گیا، اور اسی طرح ایک عید کا دن ہم نے ایک بار پھر اپنی زندگی میں دیکھا اور وہ بھی گزر گیا۔ اسی طرح ہماری یہ ساری زندگی اور اس زندگی میں ہمارے لیے جتنے بھی فائدے کے اور ہمارے ظاہری مفاد کے اسباب ہیں، وہ بھی سارے کے سارے ایک دن پورے ہو جائیں گے اور یہ زندگی بھی گزر جائے گی۔
ایک چیز باقی رہے گی، وہ ہمارے نامہ اعمال میں، ہمارے صحائف میں، ہمارے اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے اعمال باقی رہیں گے، اور اللہ رب العالمین قیامت والے دن انہی نامہ اعمال کو ہمارے سامنے کھول کر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کسی کے پاس ذرہ برابر بھی خیر اور نیکی باقی ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے وہ اسے ضرور دکھائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ہمارے نامہ اعمال میں ذرہ برابر بھی اگر کوئی شر ہے، کوئی گناہ ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پہ مشتمل کام ہے، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمارے سامنے لے آئے گا، اور ہم اور ہر انسان اسے دیکھے گا۔ تو اس میں اللہ رب العالمین آج ہم سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمارے دن روزے کی حالت سے گزرتے رہے اور ہماری راتیں اللہ کے سامنے قیام کی حالت میں گزرتی رہیں، ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہی، اور ہمارے دل اللہ رب العالمین کی محبت میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کے خوف میں مغمور رہے، تو کیا آج یہ رمضان گزر جانے کے بعد ہماری حالت ویسے ہی ہے کہ آج ہمیں نمازوں میں لذت ویسی مل رہی ہے؟ کیا نماز پڑھنے کے لیے ہم ویسے ہی صف اول میں آنے کے شوقین ہیں؟ کیا اب بھی ہماری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر ہے؟ کیا اب بھی قدم اٹھاتے ہوئے، چلتے ہوئے ہمارے دل میں اللہ رب العالمین کا خوف موجود ہے؟ حضرات، اگر تو یہی کیفیت ہمارے دل کی، ہماری روح کی باقی ہے، اور اس باطنی کیفیت پر میرے اور آپ کے ظاہری اعمال منعقد ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان المبارک میں ہماری سروس اور ٹیوننگ اللہ تعالیٰ نے کر کے زنگ اتار کر جو خیر کے کام جاری کرنے کی توفیق عطا کی تھی، وہ اب بھی رمضان گزر جانے کے بعد جاری و ساری ہیں۔ سلف صالحین یہ بات کہا کرتے تھے، من کان یعظم رمضان فہو شہر یفوت، جو بندہ بھی رمضان المبارک کی، اس مہینے کی قدر کرتا ہے اور اس کے دل میں اس کا خوف موجود ہے، تو رمضان المبارک تو گزر گیا، چلا گیا ہے۔ ومن کان یعظم الرحمن فہو حی لا یموت، اور جس بندے کے دل میں اللہ الرحمن کا خوف ہے اور وہ اس کی تعظیم کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی عزت ہے، تو رمضان تو چلا گیا ہے مگر اس کا رب زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بندے نے رمضان المبارک کی وجہ سے اور اس کی تعظیم کی وجہ سے نیکیاں کیں تو وہ تو رمضانی ہوا، اور جس نے اللہ رب العالمین کی تعظیم کرتے ہوئے اور اس کا حکم مانتے ہوئے نیکیاں کیں تو وہ ربانی بن گیا ہے، کیونکہ اس کا رب ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور یہ بندہ مومن بھی اللہ رب العالمین کے لیے ہمیشہ سے نیکیاں کرنے والا، خیر کرنے والا اور خیر سمیٹنے والا بن گیا ہے۔ یہ کسی موسم کا محتاج نہیں ہے، اور یہ کسی بھی اس لمحے کا محتاج نہیں کہ جو آج ہے اور کل نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کرنے والا اور اللہ کو جواب دینے کا احساس اپنے دل میں پیدا کرنے والا انسان
وہ ہمیشہ سے ہی اپنے اس خیر کے کاموں کو، نیکیوں کو جاری رکھتا ہے حتیٰ کہ اگلا سال آ جائے، اور یوں کرتے کرتے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ کہ اللہ فرماتے ہیں تم اپنے رب کی عبادت اتنی کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ اب موت کے آنے کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، بڑھاپے میں آ جائے یا کسی کی جوانی میں آ جائے یا کسی کے بچپن میں آ جائے، اب موت تک عبادت تو کرنی ہے۔ یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو ہمیشہ عابد بن جاتا ہے، تاکہ اسے جس حال میں بھی موت آئے وہ اللہ کی عبادت کرنے والا بن جائے، اللہ سے غافل ہونے والا نہ رہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہی بات ہم سے کہتے ہیں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، انہوں نے ایک مہینہ اللہ کو یاد کیا، انہوں نے ایک عشرہ اللہ کو یاد کیا، انہوں نے ایک دن اللہ کو یاد کیا، لیکن اس کے بعد انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی ہیں، وہ اپنے آپ کو بھول گئے ہیں، یہ گناہگار لوگ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ 5ویں پارے میں منافقین کے بد خصائل کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فَنَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ یہ منافق وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو بھلایا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھلا دیا ہے۔ یہ غفلت بہت بڑی بیماری ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی نحوست ہے کہ پہلے انسان چاقو چبند ہو کر تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، قیام اللیل کر رہا ہے، رات کو 1.5 گھنٹہ سونے کے باوجود سحری کے ٹائم اٹھ رہا ہے، فجر کی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کی فکر، سوچ، ذمہ داری ختم ہوتی ہے، تکمیل کو پہنچتی ہے، پھر انسان غافل ہو جاتا ہے، پھر رات لمبی ہونے کے باوجود فجر کی نماز سے پیچھے رہ جاتا ہے، پھر رات لمبی ہونے کے باوجود تہجد کی ادائیگی سے محروم رہ جاتا ہے۔ یہ غفلت بہت بڑی نحوست ہے، اور اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس بات کا درس دیتے ہیں کہ آپ ان لوگوں کی مانند نہ ہو جائیں کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ رب العالمین نے انہیں بھلا دیا۔ اور جسے اللہ بھلا دے، اللہ اس کی پرواہ چھوڑ دے، دنیا میں چھوڑ دے یا آخرت میں چھوڑ دے، اس سے بڑا اس کائنات میں بد نصیب کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے اس رمضان المبارک کے عطا کردہ نعمت کی تکمیل کے بعد اگر آج بھی ہمارے اندر نیکی کا وہ جذبہ موجود ہے، نمازوں کی وہ رمق موجود ہے، تقوی اللہ کی وہ دمک موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری خیر جاری و ساری ہے۔ اگر یہ موجود نہیں تو ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور بر وقت اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ جیسے ایک تاجر سیزن لگائے اور اس کے بعد وہ فکر مند ہوتا ہے، تھوڑی سی فرصت ملے وہ اپنا احتساب کرتا ہے، اسی طرح نیکیوں کا سیزن لگانے کے بعد مسلمان بھی وہ اپنا احتساب کرے۔ 3 کام کرنے ضروری ہیں، اور سب سے پہلا کام کیا ہے کہ ہم اپنے کیے ہوئے اعمال کا اجر حقیقت میں ثابت کریں، اسے حقیقی بنائیں، صرف وہمی نہ بنائیں۔ ہمارے وہم میں، ہماری سوچ میں یہ بات موجود ہے کہ ہم نے اعمال کیے ہیں، لیکن یہ بات کیا حقیقت میں موجود ہے کہ ہمارے کیے ہوئے عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی کے قبول ہونے کی علامات میں سے ایک علامت اس بات کی ہے کہ بندہ اپنے اعمال کرنے کے بعد اپنے نیکی کے کاموں کو حقیر سمجھے، وہ اللہ سے کہے اللہ
میں نے نیکی تو بڑی معمولی کی ہے، میرے عمل تو بڑے حقیر ہیں، اللہ میرا سفر بڑا طویل ہے، میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوگا یا نہیں، اس بات کا مجھے امید تو ہے مگر یقین نہیں۔ کہا جس بندے کے دل میں یہ ڈر پیدا ہو جائے اور وہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعائیں کرنا شروع کر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو چکے ہیں، کیونکہ یہ قبولیت اعمال کی دعا کر رہا ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ تعالیٰ نے جنتی لوگوں کی، کامیاب لوگوں کی صفتیں بیان کی، اور اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلہ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ کہ جو رب نے انہیں عطا کیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں، مال لٹاتے ہیں، اللہ نے زندگی دی، صحت دی، وہ اعمال کرتے ہیں، اللہ نے رمضان، ذوالقعدہ، ذوالحج انہیں یہ عظیم مہینے دیے، وہ نیکیوں کے سیزن لگاتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ وَقُلُوبُهُمْ وَاجِلَةٌ، ان کے دل ڈر رہے ہیں، دلوں میں خوف ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، انہم الیہ راجعون، انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے پاس جائیں گے، نہ جانے ہمارے اعمال کس صورت میں ہوں گے، کس شکل میں ہوں گے، ان کا سٹیٹس قیامت والے دن کیا ہوگا، ریجیکٹڈ ہوگا، ایکسیپٹڈ ہوگا، یا کہیں درمیان میں لٹکے ہوں گے۔ جب یہ آیت اتری تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کی ابن ماجہ کی حدیث ہے، فرماتی ہیں میں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئی، میں نے کہا یا رسول اللہ، یہ آیت پڑھ کے کہا کیا اس سے مراد چوری کرنے والے ہیں، زنا کرنے والے ہیں، کیا اس سے مراد بد عمل کرنے والے ہیں؟ بتائیے یہ لوگ جو عمل کرنے کے بعد جن کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ عمل کرنے والے لوگ کیا گناہ گار ہیں، چور ہیں، بدکار ہیں، زناکار ہیں، کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے کہا یا بنت صدیق، اے صدیق کی بیٹی، یہ جو آیت اتری ہے کہ عمل کرنے کے بعد ان کے دلوں میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے، فرمایا اے صدیق کی بیٹی، اس سے مراد روزے دار ہیں، اس سے مراد نمازی ہیں، اس سے مراد نیک لوگ ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ یہ بڑے بڑے عمل کر بھی لیں، یہ اپنی نیکیوں پہ اتراتے نہیں، اپنی نیکیوں پہ تکبر نہیں کرتے، اپنے دل کو طفل تسلی نہیں دیتے کہ بھئی بس اب ہمارے پاس بڑے عمل آگے، رمضان میں بڑے قیام کر لیے، میں بیت اللہ میں گیا تھا، میں نے اتنے 100 عمرے کر لیے، میں نے زندگی بھر 50-60 حج کر لیے، میں نے طواف کر لیے، میرے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ فرمایا اس سے مراد اترانے والے نہیں، بلکہ بڑے بڑے عمل کرنے کے بعد جن کے دل ڈر جاتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، اللہ کہتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو نیکیوں میں آگے بڑھنے والے ہیں اور یہ سبقت لے جانے والے ہیں۔ کل جب دوبارہ رمضان آئے گا یا ذوالحج کے ایام آئیں گے، اللہ انہیں اور موقع دے گا، یہ اور سیزن لگائیں گے، یہ اور نیکیاں کریں گے۔ تو سب سے پہلا کام کہ جو ہم نے نیک اعمال کیے ہیں، اللہ رب العالمین سے قبولیت کی دعا کی جائے اور اپنے دل میں ڈر پیدا کیا جائے کہیں یہ ہمارے عمل ریجیکٹ تو نہیں ہوگے، اللہ کے ہاں قبول ہوئے یا نہیں، دعا کیجئے۔ اور حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو دیکھیے علیہم السلام کتنا بڑا کام کیا، لیکن بیت اللہ کی تعمیر کے بعد
रब्बना तकब्बल मिन्ना, अल्लाह ये अमल, ये तेरे घर की तामीर बाप बेटे ने मुकम्मल कर ली, लेकिन अल्लाह तेरी बारगाह में अर्ज गुजार हैं, तो हमसे कबूल कर लेना। अल्लाह के बड़े बड़े पैगंबर आमाल करते हैं, कबूलियत की दुआ करते हैं, तो हमें भी सलफ सालेहीन के तरीके पे चलते हुए अपने आमाल की कबूलियत की दुआ करनी चाहिए। वो 6 महीने रमज़ान गुजरने के बाद आमाल की कबूलियत की दुआ करते थे और आइंदा 6 महीने अल्लाह से दोबारा रमज़ानुल मुबारक पाने की दुआ करते थे। या अल्लाह एक बार फिर जिंदगी वफा कर जाए, रमज़ान मेरे नाम कर जाए। ये पूरा साल उनका बस इसी महीने की कभी चाहत में गुजरता, कभी अल्लाह से कबूलियत की दुआ में गुजरता था। और दूसरा काम क्या है कि जब हम नेक आमाल करते हैं तो जैसे एक ताजिर मुहासिबा करे, पैसा कमाए, सीजन लगाए, वो अपनी दौलत, सोना चांदी के जेवरात अपना बैंक बैलेंस से उसने बराबर किया भरा है, वो रास्ते में बीच चौराहे नहीं रख देता कि लो भाई अब जो मर्जी आए लूट के ले जाए, ये मेरा खजाना, मेरी मेहनत, ये मेरी दौलत, उठाओ ले जाओ, पैसा लूट लो। बल्कि दुनिया के एक एक रुपए पाई का हिसाब करते हैं, जमा जोड़ करते हैं, सिक्योरिटी लॉक लगाते हैं, पासवर्ड किसी से शेयर नहीं करते, प्रोटेक्टेड किया जाता है। भाइयों, नेक लोगों की अलामत यह है कि वो नेक अमल करने के बाद अपने नेक अमाल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अपने किए हुए अमल महफूज कर लेते हैं। अल्लाह के यहाँ रोज़े क़यामत अजर पाने की उम्मीद रखते हैं और वो बीच चुराहे नेकियां बांटते नहीं, इस तरह के लोगों के गुनाह गले में डाल लें और अपनी नेकियां उठाकर लोगों के हवाले कर दें। और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा किराम से ये सवाल करते हैं, अतदरून मल मुफलिस, क्या तुम जानते हो गरीब किसे कहा जाता है, मुफलिस किसे कहा जाता है, नादार किसे कहा जाता है? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, इस बात में कोई इबहाम ही बाकी नहीं, जिसके पास दिरहम नहीं, दीनार नहीं, रुपया पैसा नहीं, उसे गरीब कहते हैं। आपने कहा, एक गरीब मैं तुम्हें बताता हूं और वो हकीकी गरीब है। कहा, अल मुफलिस, गरीब आदमी वो है, कयामत का दिन होगा, नेकियों के पहाड़ लेकर के आएगा, सियाम रोजे लेकर के आएगा, नमाजें लेकर के आएगा, और लोग कहेंगे क्या बात है भाई, रश्क करेंगे, इतने अमल, लेकिन इतने में अल्लाह की बारगाह में एक बंदा आएगा, अल्लाह इस बंदे ने मुझे गाली दी, शतमानी हादा, ज़ाराबानी हादा, इसने मुझे ऐसे जाते जाते थप्पड़ मारा था, इसने मेरी इज्जत उछाली थी, इसने मेरी चुगली की थी, इसने मेरी गीबत की थी। लोग आते जा रहे हैं, मुकद्दमा पेश करते जा रहे हैं, अल्लाह इस बंदे की नेकियां उठाकर लोगों को देता जा रहा है। आखिर में नेकियां खत्म हो गईं। अब अल्लाह ताला अभी लोग तो बाकी हैं, लोगों के गुनाह उठाकर इसके खाते में डालेगा, इसकी नेकियां लेकर शायद लोग जन्नत में चले जाएंगे, लेकिन ये लोगों के गुनाहों का बोझ लेकर जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये रोजेदार, ये गाजी, ये नमाजी, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला जवाद, असल में ये मुफलिस है कि जिसने आमाल करने के बाद उसकी हिफाजत नहीं की, अपने हाथों से ही गीबतें करके, चुगलियां करके, जुल्म करके, लोगों के हक मारकर, विरासतों पे कब्जा करके, जायदादें दबाकर, गरीबों पे जुल्म करके, वो अपनी नेकियां लोगों को देकर और लोगों के गुनाह लेकर जहन्नम में चला गया, इसे मुफलिस कहा जाता है। और अल्लाह कुरान में कहते हैं, तुम अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू आमालकुम, और अपने अमल जाय ना करो।
اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمل ہوتے ہیں اور محفوظ ہوتے ہیں اور اتنے محفوظ ہوتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی جب رحمت کے دریا بہ رہے ہوں گے تو وہ گناہگار بندے جن کا کوئی عمل نہیں تو ایک لا الہ الا اللہ کلمے کی پرچی کو ہی اتنا وزنی اور بھاری فرما دیں گے کہ وہ بندہ جنت میں چلا جائے گا. وہ ہمارا رب جو اتنا مہربان ہے لیکن وہ ہمیں کہتا ہے وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. لوگوں عمل ضائع بھی ہوتے ہیں, عمل برباد بھی ہوتے ہیں, محنتیں ضائع بھی ہوتی ہیں. وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. اور اللہ تم سے کہتا ہے تم اپنے عمل ضائع نہ کرو, اعمال برباد نہ کرو. اور ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت مثال دے کر ہمیں سمجھایا. فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا. کبھی آپ نے اس عورت کو دیکھا ہے کہ جو بڑی محنت کے ساتھ ایک مہینہ لگا کر ایک جال بنتی ہے, سوت کاٹتی ہے, کپڑا تیار کرتی ہے اور اس کا ایک ایک ٹانکا جوڑتی ہے اور بہترین کپڑا تیار کرنے کے بعد مہینہ محنت کے بعد بڑی قوت محنت کے بعد وہ آخر میں انکاسا اپنے اس کیے ہوئے کام کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیتی ہے, پھر اسے کاٹ دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے ہمیں. اللہ نے آپ کو روزوں میں تقوی کا لباس دیا, وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ. کہا یہ تقوی کا لباس بہت بہتر لباس, اور تم یہ لباس اوڑھنے کے بعد ایک مہینہ پریکٹس محنت کر کے تم نے تقوی کا لباس تیار کیا, اپنی باطنی روحانیت پہ اوڑھا, اور اس کے بعد تم اسے کاٹنا شروع کر دو. رمضان گزرنے کے بعد نہ تم نظر کی حفاظت کرو, نہ زبان کی حفاظت کرو, نہ موسیقی سے کان کی حفاظت کرو, نہ جھوٹ سے کردار کی حفاظت کرو. تم نے یہ جو تقوی کا لباس بڑی محنتوں کے ساتھ بنایا خود ہی کاٹنا شروع کر دیتے ہو. اللہ فرماتے ہیں اس عورت کی مانند نہ بنو, اپنی کی ہوئی محنتیں اپنے ہاتھوں سے دنیا میں ضائع مت کرو. تم نے بڑی محنت کے ساتھ فجر کی تہجد کی اپنے آپ کو عادت ڈالی, اب اس کے بعد تم خود ہی اس کے کاٹنا شروع کر دیتے ہو, اس عادت کو پامال کر دیتے ہو, ٹکڑوں میں بدل دیتے ہو. تم نے اللہ نے تمہیں فجر سے مغرب تک حلال اور حرام کا فرق, لیکن تمہیں حلال سے بھی رکنے کی پریکٹس کروائی. پانی سامنے, کھانا سامنے, کھاتے نہیں بھائی, حلال ہے, اللہ کا حکم نہیں. تو اللہ تمہیں کہتا ہے تم نے یہ پریکٹس کی, اب تم کم از کم 11 مہینے پوری زندگی آگے حرام سے بچو. میں نے تمہاری پریکٹس کروا دی, اب تم خود ہی اس کو کاٹنا شروع کر دو, یہ ساری محنت ضائع کرنا شروع کر دو. یہ تمہاری اپنی مرضی ہے, اور اللہ ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ. تم اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو. یہ دوسرا کام ہے کرنے والا کہ جو اعمال ہم نے کیے ہیں اب اس کی حفاظت کا بندوبست کریں, سیکیورٹی لاک لگا دیں, کسی کو نہ بتائیں میں نے کتنے قرآن پڑھے, میں نے کتنی تہجد پڑھی, میں نے کیسے کیسے اللہ سے مانگا. اپنی تمام عبادات کو پردے میں ڈال دیں, پردے میں رکھیں اور اللہ سے قبولیت کی دعا کرتے رہیں. اور تیسری چیز وہ یہ ہے کہ نیک اعمال, یہ جو خیر ہے اس کا تسلسل جاری رکھیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. یہ 2 جگہ پہ آیت آئی ہے, ایک پہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں سنائی اور ایک میں اللہ نے کہا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قیامت والے دن نہ ان بندوں کو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غمزدہ ہوں گے. اب یہ صفات کیا ہیں؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, ثم استقاموا, پھر وہ اس پہ ڈٹ گئے, استقامت اختیار کی. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
الذین قالوا ربنا اللہ کثیر والذین استقاموا قلیل. کہا دنیا میں یہ کہنے والے کہ ہمارا رب اللہ ہے، کلمہ پڑھنے والے، ہم اپنے نبی کے امتی ہیں، کہا یہ بندے تو آپ کو بڑے ملیں گے، بہت بڑی تعداد میں ملیں گے، لیکن استقامت اختیار کرنے والے بندے آپ کو بڑے تھوڑے ملیں گے. جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے بڑے ملیں گے. آپ جس سے بھی پوچھیں آپ کون ہیں، ہم مسلمان ہیں. آپ کون ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں. آپ کون ہیں، ہم عاشق رسول ہیں. یہ تعداد بڑی ملے گی، لیکن ثم استقاموا قلیل. حسن بصری کہتے ہیں یہ استقامت والے تھوڑے ہیں. صرف استقامت کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے اب ہم کفر نہیں کریں گے، کلمہ پڑھا ہے ہندو نہیں بنیں گے، کلمہ پڑھا ہے کوئی اور ایسا عمل نہیں کریں گے جو ہمیں ایمان سے خارج کر دے. بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا، جب نمازی کی باری آئے تو مستقل مزاج نمازی بن گئے، روزے دار کی باری آئے مستقل مزاج صائم بن گئے، زبان آنکھ کان کی حفاظت کی باری آئے تو مستقل مزاج بن گئے. ثم استقاموا، اپنی ایک ایک نیکی پہ ڈٹ گئے، اڑ گئے، پھر ہم نے اس سے انحراف نہ کیا. اس سے مراد یہ لوگ ہیں کہ جو ایمان کے بعد استقامت اختیار کرنے والے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے تہجد میں میرا شوق دیکھا تو آپ نے مجھے کہا یا عبداللہ لا تکن فلان، عبداللہ اس بندے کی طرح نہ ہونا کہ جو بندہ رات کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، ثم لا یقوم، پھر وہ قیام نہیں کرتا. یعنی اسے نیکی کا 2 دن کا شوق چڑھتا ہے، وہ بڑی تہجد پڑھے گا، بڑا مسجد میں آئے گا، صف اول میں آئے گا، بڑی نمازیں پڑھے گا، بڑا خرچ کرے گا، لیکن یکدم چینج ہو جائے گا، بے نمازی بن جائے گا، سالوں سال گزر گئے، کبھی تہجد میں بیدار نہیں ہوگا. فرمایا عبداللہ اس بندے کی طرح بن کہ جو رات کو جاگتا ہے، قیام کرتا ہے، بھلے تھوڑا کرتا ہے، 2 رکعتیں پڑھتا ہے، 4 پڑھتا ہے، لیکن وہ ہمیشہ پڑھتا ہے، روزانہ جاگتا ہے. عبداللہ اپنے اندر استقلال، استمرار، دوام پیدا کر. اور عبداللہ کہتے ہیں تب سے لے کر آج تک لوگوں میری 70 برس سے زیادہ عمر ہو گئی، میں تمہیں یہ حدیث سنا رہا ہوں، تب سے لے کر آج تک میں نے تہجد کی نماز کو نہیں چھوڑا. میں یہ نماز پڑھ رہا ہوں، سردی میں پڑھ رہا ہوں، گرمی میں پڑھ رہا ہوں، حتیٰ کہ برف باری کے علاقوں میں پھنس گیا، حالت سفر میں تھا، لیکن اللہ کے رسول کی وصیت یاد تھی، میں نے اس نماز کو، تہجد کو کبھی نہیں چھوڑا ہے. استقلال، دوام، کہ ہم اب ہمیشہ کے نمازی بنے. یہ 2 نمازیں پڑھ لیں، 3 چھوڑ لیں، 3 پڑھ لیں، 2 چھوڑ دیں، کبھی نیکی کا جذبہ آ گیا، کبھی چلا گیا. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. مومن مستقل مزاج ہوتا ہے، اور اسی بات کی دعوت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دے رہے ہیں. اور صحابہ کرام کا عمل، یعنی اپنے اس عمل کو مسلسل کرنا، جاری رکھنا، یہ صحابہ کرام کی زندگی کا حسن تھا رضی اللہ تعالی عنہم. حضرت جابر بن سلیم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ مجھے اللہ کے رسول نے بڑی وصیتیں فرمائیں، مگر آپ نے ایک وصیت مجھے کی. ان وصیتوں میں آپ نے کہا جابر لا تسبوا احدا، تو نے زندگی میں کسی کو گالی نہیں دینی. جابر کہتے ہیں میں آج تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، جب سے میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے تب سے لے کر آج تک میں نے نہ کسی پتھر کو گالی دی، نہ کسی درخت کو گالی دی. انسان تو کجا ہے، میں نے کبھی کسی جانور کو گالی بھی نہیں دی، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا کہ تو نے کبھی گالی نہیں دینی، تو میں نے کبھی بھی آج تک کسی کو برا بھلا نہیں کہا. بعض بندے انسانوں کو گالی نہیں دیتے مگر وہ جانوروں کو گالیاں دے دیتے ہیں. گدھا چلا رہے ہیں، گھوڑا چلا رہے ہیں، بینسوں کو چارہ ڈال رہے ہیں، انہیں گالیاں دے دیتے ہیں، برا بھلا کہہ دیتے ہیں. لیکن اللہ کے رسول کی زندگی
اور آپ کی حدیث پر عمل، میں نے آج تک کسی انسان کو، حیوان کو بھی گالی نہیں دی۔ اللہ کے رسول نے جب کہہ دیا تو عمل میں یہ تسلسل آ رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کرتے ہیں، حدیث آپ نے سنی ہے، لیکن میں آخر میں ان کا تبصرہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب وہ اللہ کے رسول کے پاس گئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کر کہ آپ ہمیں کوئی غلام دے دیں، فاطمہ پانی بھی بھر کے لاتی ہیں، چکی بھی خود چلاتی ہیں، گھر میں ہم دونوں بڑی محنت کرتے ہیں، اللہ کے رسول گھر میں نہ ملے تو آپ اپنی بیٹی کے گھر میں آ گئے اور آپ نے آ کر کہا میں تمہیں اس سے بہتر کام نہ بتاؤں، رات کو سوتے ہوئے 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، یہ بستر پہ لیٹ جاؤ تم، تب یہ تسبیحات تحمیدات پڑھ لیا کرو، یہ غلام سے بہتر ہے۔ یعنی اللہ جہاں تمہارے سارے دن کی تھکاوٹیں دور فرما دے گا اس کی برکت سے، اللہ تمہاری آخرت کو بھی بہتر بنا دے گا۔ حضرت علی یہ حدیث بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں لوگوں، میں نے جب سے یہ حدیث سنی، اللہ کے حبیب ہمارے گھر میں تشریف لائے، مجھے اور فاطمہ کو یہ نسخہ بتایا، تب سے لے کر آج تک میں نے اس پر عمل نہیں چھوڑا۔ ایک بندہ کھڑا ہو کر کہتا ہے علی، وہ صفین کی رات کہ جب مسلمانوں کی آپس میں دو جماعتیں ٹکرا رہی تھیں، خوف تھا، دہشت وحشت تھی، بتائیے کیا اس رات بھی آپ نے یہ نہیں چھوڑا؟ تو علی نے کہا ہاں، وہ رات اگرچہ بڑی مشکل رات تھی، لیکن میں نے اس رات بھی یہ تسبیح کو پڑھا ہے۔ یعنی میری زندگی میں جو بھی مشکل پریشانی یا آسانی آئی ہے، آج تک میں نے سونے سے پہلے اس عمل کو ترک کیا نہیں، کیونکہ یہ کام اللہ کے رسول نے مجھے بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نماز ہو رہی تھی اور اللہ کے رسول نے نماز شروع کی اور کہا اللہ اکبر، نماز شروع ہو گئی۔ ایک بندے نے پیچھے سے کہا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ ثنا پڑھنے سے پہلے اس نے یہ جملے پڑھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب سلام پھیرا تو آپ نے کہا من القائل، کون ہے جس نے ابھی نماز شروع ہوتے ہوئے یہ جملے پڑھے ہیں؟ بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، اللہ کے رسول یہ میں نے جملہ پڑھا ہے، میں نے پورا پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نماز میں دیکھ رہا تھا کہ تیرے یہ جملے اللہ کو اتنے پسند آئے، تو نے زمین پر کہے، یہ جملے جب آسمانوں پہ گئے فتحت لہا ابواب السماء، اللہ نے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے۔ یہ اتنے بابرکت جملے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں وہ دن گیا اور آج کا دن آیا، میں تمہیں یہ حدیث بیان کر رہا ہوں، تب سے لے کر آج تک میری کوئی نماز نہیں کہ جس کے اندر میں نے آغاز میں یہ جملہ نہ پڑھا ہو۔ تب سے لے کر آج تک میں اللہم باعد بینی یا ثنا پڑھنے سے پہلے یہ پورا جملہ دہراتا ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب یہ نماز میں جملہ پڑھا گیا اللہ نے آسمان کے دروازے کھول دیے اور یہ جملہ آسمانوں پہ جا رہا تھا۔ بھائیو، اپنی نیکیوں میں تسلسل پیدا کریں۔ ایک ہے نماز 5 وقت کی ادا کریں، تہجد کی نماز کی کوشش کریں۔ یہ تہجد کی نماز زاہدوں کی نماز ہے، اللہ کے پیاروں کی نماز ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری سے کسی نے سوال کیا، رات کو تہجد کے ٹائم میں بیدار ہونے کی نیت کر کے سوتا ہوں لیکن اٹھ نہیں پاتا، ہمت نہیں ہوتی، تو آپ نے کہا قیدت کا ذنوبک، تجھے تیرے گناہوں نے قیدی کر لیا ہے، جا کے اللہ سے گناہوں کی معافی مانگ۔ تو سارے جہان کے کام کرتا ہے، ہر ایک بندے کے سامنے
اپنی دنیا کی ضرورت لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن رات کے ٹائم تہجد میں تجھے اٹھنے کی اگر توفیق نہیں ملتی تو تیرا مالک تجھ سے ناراض ہو گیا، اس نے تجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ تو تہجد کے ٹائم اٹھ کر جب وہ آسمان دنیا پہ ہو تو اللہ سے فریاد کر سکے، گناہوں کی معافی مانگیں۔ اور اسی طرح یہ جو روزے ہیں یہ صرف رمضان کے روزے نہیں ہیں، اللہ کے رسول نے ساتھ ہی ہمیں ایک اور ٹیسٹ میں ڈال دیا، اور ٹیسٹ لے کر ایک بہت بڑے اجر کی نوید سنا دی۔ حضرت ابو ایوب اس حدیث کے راوی ہیں، آمینہ کے لال سرور کونین علیہ السلام فرماتے ہیں، جس بندے نے من صام رمضان، رمضان کے پورے روزے رکھے، فَأَتْبَعَهُ سِتًّا مِّن شوال، پھر اس کے بعد اس نے 6 روزے شوال کے بھی رکھے، کَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ، اللہ تعالیٰ اسے ساری زندگی کے روزوں کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے نامہ اعمال میں لکھ دو، یہ بندے نے پورا سال روزہ رکھا ہے۔ اب دیکھیں نا 30 روزے ہیں، 10 اللہ ایک روزے پہ 10 کا اجر دیتا ہے، 300 ہو گئے، اور 6 روزے شوال کے رکھ لیں 10 کا اجر ملتا ہے ایک نیکی پر، 60 ہو گئے، لو 360 روزوں کا ثواب، اور اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزے کا ثواب عطا کر دیتا ہے۔ پیر جمعرات کا روزہ، ہر مہینے ایام 20، چاند کی 13، 14، 15 کا روزہ، یہ روزوں کا اہتمام، تلاوت قرآن کا اہتمام، اور صرف جیبیں اور اپنے خزانے اور اپنے بینک بیلنس یہ رمضان میں برابر کر کے اگلے رمضان کی فکر میں نہیں صرف رہنا، بلکہ پورا سال خرچ کرنے کے بڑے راستے ہیں۔ روزانہ فرشتے آ کر ہر صبح دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، یا اللہ جو تیرے راستے میں آج خرچ کرے، دعا ہماری ہے، عطا تیری ہے، اللہ اسے کبھی کمی نہ آئے، اسے اور عطا فرما۔ اور دوسرا کہتا ہے اللہم امسک ممسکا ذالکا، یا اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرنے سے رک جائے، اپنا مال روک دے، اللہ تو اس کے مال کو تلف کر دے، اس کے مال میں برکت نہ رہے۔ یہ پورا سال دعائیں ہوتی ہیں، روزانہ ہوتی ہیں، صرف رمضان نہیں ہے، پورا سال ہی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے چلے جائیں۔ یہ خیر کے سلسلے ہیں جو رمضان میں شروع ہوئے، ان کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی میں جاری و ساری رکھیں۔ اور آخری بات، یہ آج ہمارے حالات سے تعلق ہے۔ ہم نے جہاد کشمیر پہ پابندی لگائی کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، 70 برسوں سے جہاد ہو رہا ہے، 40 برسوں سے شہادتیں قربانیاں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن ثمر نہیں مل رہا۔ دشمن ہندوستان میں نت نئی پلاننگ کر کے روز بروز ابھر رہا ہے، اور اب ایک نیا قانون، پہلے تو صرف کشمیر تک بات تھی، لیکن 1.5 سالوں سے وقف ایکٹ کے نام سے قانون اسمبلیوں میں دوڑ پھر رہا تھا، لیکن 2 دن پہلے وہ منظور کر لیا ہے ہندوستان نے۔ وہ قانون کیا ہے؟ مسلمانوں کے سارے مدارس، ساری مساجد، ساری درگاہیں، سارے قبرستان یہ وقف ایکٹ کے نام سے وقف تھیں، کوئی اس پہ حملہ آور نہیں ہو سکتا، قبضہ کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اب اس وقف ایکٹ کی حیثیت کو بدل دیا ہے، کوئی ہندو بھی بابری مسجد کی طرح مسلمانوں کی بڑی یا چھوٹی مسجد یا جامعہ یا قبرستان پر جا کر یہ دعویٰ کر دے، عدالت میں رٹ دائر کر دے کہ بھائی صاحب یہاں پہ 300-400 سال پہلے مندر ہوا کرتا تھا، لو عدالت حکم دے گی مسجد گرا کے قبرستان ختم کر کے وہاں پہ مندر بنا دیا جائے گا۔ اور یہ قانون پاس ہو چکا ہے، 40 کروڑ مسلمانوں سے تقاضا کیا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اب تمہیں قبرستان میں نہیں اتارا جائے گا، بلکہ ہندوؤں سکھوں کی طرح تم بھی اپنی لاش کو لکڑیوں پہ جلا کر پانی میں بہا دو۔ ان کا عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے،
اور یہ آج ہمارے ملک میں ادارے حکومتیں اپنی نفسی میں مبتلا ہیں، اپنے آپ میں مبتلا ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے جو جہاد کے کام ہم نے شروع کر رکھے ہیں انہیں تسلسل دوام دینے کی ضرورت ہے، چونکہ اللہ کو وہی عمل پسند ہے جو مسلسل رہے۔ تسلسل ہم نے پیدا کرنا ہے۔ ہندوستان کے صرف کشمیر کے 10-12 کروڑ 40 کروڑ مسلمان اب سارے ہی ہوں گے، صرف کشمیر کے نہیں بلکہ ہندوستان کے بھی سارے مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کرنا ہے۔ پھر جب یہ تسلسل سے کام ہوگا، جہاد ہوگا تو خطے میں امن آئے گا، وگرنہ ہندوستان میں جو آگ جلائی جا رہی ہے کل وہ پاکستان کے گھر میں بھی آئے گی۔ تو لہذا جہاد والے کام میں بھی تسلسل پیدا کرنا ہے، یہی ہمارے اسلام کا تقاضا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔